اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جب کہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا، اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہاں حوازن اور ثقیف رہتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں مشہور تھے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ 21,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے۔ یہ فتح مکہ کے 18-19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے۔ مذکورہ قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف کمین گاہوں میں تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ عجب پیدا ہو گیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی مدد کے بجائے اپنی کثرت تعداد پر اعتماد زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عجب کا کلمہ پسند نہیں آیا۔ جب حوازن کے تیر اندازوں نے مختلف کمین گاہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر یکبارگی تیر اندازی کی تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بوچھار سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پکار رہے تھے، اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کبھی یہ رضیہ کلمہ پڑھتے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ پھر آپ نے حضرت عباس کو جو نہایت بلند آواز سے حکم دیا کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آوازیں دیں۔ چنانچہ ان کی ندا سن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آ گئے، اور پھر اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل ہوئی، جس سے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف دور ہو گیا۔ دوسرے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے 6,000 کافروں کو قیدی بنایا، جنہیں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر چھوڑ دیا گیا، اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا۔ جنگ کے بعد ان کے بہت سے سردار بھی مسلمان ہو گئے۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا مختصر ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اگر چاہے۔ اللہ علم و حکمت والا ہے۔ مشرک کے پلید ناپاک ہونے کا مطلب عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے۔ بعض کے نزدیک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہے، کیونکہ وہ طہارت یعنی صفائی و پاکیزگی کا اس طرح اہتمام نہیں کرتا جس کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ یہ وہی حکم ہے جو سن 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ ممانعت بعض کے نزدیک صرف مسجد حرام کے لیے ہے، ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں،
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ اکثر علماء کے نزدیک یہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے، یعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ بعض آثار کی بنیاد پر اس حکم سے ذمی اور خدام کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود و نصارہ کو بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں داخلے سے ممانعت کا حکم جاری فرمایا تھا۔ مشرکین کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے یہ متاثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مفلسی یعنی کاروبار کی کمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا اور پھر بتدریج سارا عرب بھی مسلمان ہو گیا، اور حج کے موسم میں حاجیوں کی ریل پیل اسی طرح ہو گئی جس طرح پہلے تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوئی، اور جو مسلسل روز افزوں ہوئی ہے یعنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنے عقیدے، اعمال، اخلاق کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔